بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہوگی، واٹس ایپ گروپ پہ میسج آئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ان کورسز کے جو فاؤنڈر اور ڈیزائنر ہیں محترم جناب ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، کل ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، تو آغاز میں ہی سب سے پہلے ہم ان کے والد محترم کے لیے اللہ رب العزت سے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو درگزر اور معاف فرمائے. ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو، متعلقین لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم ادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب النار، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، آمین. آمین. شروع کرتے ہیں آج کا سبق. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اور کورس 2 ہے. آج کا ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 4 کا اشارہ ڈی. ہم کورس 1 کے بعد ہم نے مصحف سے آیات کو پڑھنا شروع کیا ہے، اور ہر صفحے کو ہم نے 4 جو ہے وہ اشارات کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے. ٹوٹل ہم نے 5 صفحات پڑھنے ہیں، جن میں سے چوتھا صفحہ انشاءاللہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ان 4 صفحات کے اندر آنے والی آیات کا موضوع ہے ہدایت، اور پھر اس کے تحت سب ٹاپکس آئے ہیں: متقین، کافرین، منافقین، اور قرآن کی دعوت یا قرآن کا چیلنج وغیرہ. 5ویں صفحے پر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جو ہم اگلے جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے اس کو یاد کیا ہے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے 3 صفحات مکمل ہو چکے ہیں، تو 3 صفحات کے اشارات ایک مرتبہ دہرائیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. پھر سے دہرائیے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ایک ایک لفظ ہم نے اشاروں کا لے کر یاد بھی کیا تھا. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. کافرین، منافقین، فسادی دو رخے. کافرین، منافقین، فسادی دو رخے. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. یہ 3 صفحات تھے. چوتھے صفحے کے اشارات ہیں: وعید و بشارت. مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. مختصر اشارے: وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. وعید، مچھر، گمراہ، کفر. پہلے 3 اشارات ہم پڑھ چکے ہیں، وعید و بشارت بھی پڑھ چکے ہیں، مچھر کی مثال بھی، اور گمراہ کون بھی. آج کا اشارہ ہے کفر کیسے. تو تعارف لے لیں. پچھلی آیات میں قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اسی بات کو مختلف اسلوب اور انداز میں بیان فرما رہے ہیں. اسباق اس میں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا، مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہی ہمارا رب، خالق اور مالک ہے. اسی نے ہمیں زندگی دی، اسی کے حکم سے ہم نے مرنا ہے، اور وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. تو ہم ٹوٹلی اس کے کنٹرول میں ہیں،
اس لیے ہمیں اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہمیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے. تو ایسا رب جو کہ ہمارے ہر خلوت اور جلوت کو جانتا ہو، اس سے بغاوت کر کے ہم اپنا کبھی بھی فائدہ نہیں کر سکتے. یقیناً یہ ہمارے لیے نقصان ہی ہوگا. اس لیے ہمیں کبھی بھی کفر نہیں کرنا چاہیے، نہ عقیدے میں اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے. نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے نئے الفاظ یہاں سیکھنے ہیں. پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ، دوسری میں 4، پھر 2 اور 3. تو آلموسٹ ہر لائن میں 2، 3 یا اس سے بھی کم الفاظ جو ہے وہ ہمیں سیکھنے ہوں گے. پڑھنے کا انداز ہمارا وہی ہے، ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد لفظی یا فکری ترجمہ اور پھر مختصر شرح. آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. بامحاورہ ترجمہ دیکھیں. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر وہ تمہیں موت دے گا. پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا وہ تم سب کو، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو گویا ایک طرح سے تنبیہ کا انداز ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں تمہاری زندگی، موت، پھر سے زندہ کرنا ہے، تمہارے ہر چیز کا جو مالک ہے، تم اس ذات سے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیفا، کیسے. کیف تکفرون باللہ، یہ ہائی لائٹڈ ایک فقرہ ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھیے. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا. کیفا کا معنی کیسے، تکفرون تم سب انکار کرتے ہو، تنصرون کی طرح ہے، تم سب انکار کرتے ہو، تم سب کفر کرتے ہو. باللہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے بی اور دوسرا اللہ. تو اللہ کا انکار تم کیسے کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہ بھی ایک نیا فقرہ، اس کو بھی 2 مرتبہ دہرائیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم سب تھے بے جان. واو کا ترجمہ یہاں پر ہو رہا ہے حالانکہ. ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس طریقے سے واو آتا ہے. ہم نے واو کے گویا 3 مطلب اور مفہوم سیکھ لیے ہیں. ایک واو کا عمومی مطلب ہے جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور، جو اکثر جگہوں پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور کے معنی میں، اینڈ کے معنی میں. اور ایک واو کا معنی ہم نے پڑھا قسم، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کسی 1 میں والعصر، زمانے کی قسم. اور ایک واو کا معنی اب ہم قرآن کے آیات پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات واو کا معنی حالانکہ یا جبکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، الفاظ کے ٹکڑے اگر ہم کریں تو یہ 3 ٹکڑے بنیں گے. ایک ہے وا، ایک کنتم اور ایک امواتا. وا حالانکہ، کنتم تم سب تھے، امواتن بے جان، میت کی جمع اموات مردہ. فاحیاکم 3 الفاظ ہیں، فا پھر احیا اس نے زندہ کیا، کم تم سب کو. تو یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، اس کو بھی 2 مرتبہ دہرا لیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تم سب کو. ثم یمیتکم، یہاں بھی 3 الفاظ ہیں. ثم پھر، یمیتو وہ موت دے گا، کم تم سب کو. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم سب کو. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم سب کو. ثم یحییکم، یہ بھی 3 ٹکڑے. ثم پھر، یحیی زندہ کرے گا. حیات والا مفہوم یہاں پر آ رہا ہے. اردو میں ہم لفظ حیات استعمال کرتے ہیں. تو یحیی
زندہ کرے گا کم تم سب کو. دہرائیں 2 مرتبہ. ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم سب کو. ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم سب کو. ثم پھر الیہ اس کی طرف. یہ ہم کسی ون میں پڑھ چکے ہیں. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. یہ وہ الیہ اس کی طرف. ثم الیہ پھر اس کی طرف. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اور ایک اور ہم جملہ اکثر استعمال کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوٹنے والے ہیں. لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے. تو ترجعون لوٹائے جاؤ گے. تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. شرح میں دیکھیں جی ہم سب خاک تھے. اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی. عربی زبان میں ہر اس چیز کو میت کہا جاتا ہے جس میں جان نہ ہو, جس میں کسی قسم کی کوئی زندگی کی رمق نہ ہو. ہر اس چیز کو میت کہا جاتا ہے. اور پھر صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ ہم کب اور کیسے مریں گے, کہاں مریں گے. یقیناً اللہ ہی کے علم میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان تفصیلات کو نہیں جانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو. اپنی موت کو یاد کرو گے تو دنیا کی جن لذتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبتیں پیدا ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے دنیا کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے, جب موت کو یاد کرتے رہیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ موت کی وجہ سے ان ساری لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا, تو وہ دنیا کی محبت جو دل میں نہیں چاہیے وہ انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی. پھر کیف تکفرون کو ذہن میں رکھیں کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس ذات کا کہ جس نے تمہیں زندگی دی, جو تمہیں موت دے گا پھر سے تمہیں زندہ کرے گا. تو یہ وہ ٹوٹل اختیار اللہ کے پاس ہے. جینا مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں. اور پھر آخر میں لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صرف دنیا کے اندر ہماری زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس ہو. بات صرف اتنی ہوتی تو ہی ہمیں اس کا انکار اور اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی, جبکہ یہاں تو معاملہ اس سے آگے کا ہے کہ زندگی موت کے بعد دوبارہ اس کے سامنے پیش ہو کر اس زندگی کے کیے گئے کاموں کا حساب و کتاب بھی اسی کو دینا ہے. تو پھر ہم کس طریقے سے لاپرواہی کر سکتے ہیں یا بغاوت کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفاتحہ میں پڑھی جانے والی عادات کو بھی ذہن میں رکھیں, جہاں ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین کے تحت کہ اپنی زندگی کا ہر عمل آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے اس کام کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور ہمیں اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. آیت کو دہرا لیں ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم بے جان تھے. فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے زندہ کیا تم سب کو. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ موت دے گا تم سب کو. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا تم سب کو. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ ایک آیت آج کے سبق کی مکمل. دوسری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. صدق اللہ العظیم. اب اللہ کی مزید قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب.
زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ پھر وہ متوجہ ہوا ہے آسمان کی طرف، بس اس نے برابر کیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہوا، لفظ بلفظ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ بلفظ ترجمے میں ہوا وہ الذی، هو الذی وہ، الذی وہ جو، لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں تو ہوا وہ، الذی وہ جو، تو دونوں کو جب ملائیں گے تو اردو میں درست محاورہ یہ بنے گا وہی ہے جس نے، وہی ہے جس نے خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، خلقا لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض ما وہ جو، فی میں، الارض زمین، وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، جمیعاً نیا لفظ ہے، نیا لفظ یوں ہے کہ اس سے پہلے آیات میں نہیں آیا، ادروائز ہم اردو میں دیکھیں تو ہم یہ لفظ اردو میں اس سے ملتے جلتے استعمال کرتے ہیں، جمع، اجتماع، وہ بھی اکٹھا ہونا اور زیادہ ہونا، وہ سب کے سب کو کہا جاتا ہے جمیع، سب کچھ، سب کا سب پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، کس کے لیے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ثم پھر، استوا، ثم پہ اگر ہم رک جائیں تو اگلا پڑھیں گے استوا، یہ ہم ٹیبل انشاءاللہ کسی 3 میں پڑھ لیں گے، تو فی الحال ہم اس کو اس لفظ کی حد تک دیکھتے ہیں۔ استوا کا معنی ہے وہ متوجہ ہوا، اس نے توجہ کی، الی السماء آسمان کی طرف، تو اس ٹکڑے کو 2 مرتبہ دہرائیں، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، ٹکڑے دیکھ لیں، فسواہن 7 سماوات، 5 ٹکڑے بن رہے ہیں، فا کا معنی پس یا پھر، سوا برابر کیا اس نے، ہن ان سب کو، 7 سماوات آسمان، فسواہن پھر اس نے برابر کیا انہیں، 7 سماوات 7 آسمان، دوڑائیے اس فکرے کو، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ 2 لفظ، وا کا معنی اور، ہوا وہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، بِكُلِّ، بِكُلِّ شَيْءٍ 3 لفظ بنیں گے، بی کا معنی کو یا کا، کلی ہر ایک، کل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور شیئن چیز، وَهُوَ اور وہ، کل شیئن ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے، علیم عالم جاننے والا، علیم بہت جاننے والا، یہ وہی رحیم کی طرح ہے جس کے اندر کنٹینیوٹی اور تسلسل کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس فقرے کو بھی 2 بار دہرائیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرح دیکھ لیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا اور پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی، سوچئے اگر مثال کے طور پر سیب یا سنترے ملی میٹر سائز کے ہوتے ہم انہیں کھا بھی نہ سکتے، آج کل آم کا سیزن ہے، اگر آم چھوٹے چھوٹے انگور کے دانوں کی طرح ہوتے، اس میں بھی اس کی گٹھلی ہوتی، تو کیا اس کا جو ہے وہ کھانا ہوتا اور کیا اس کے جو ہے وہ مزہ آتا۔ ہر چیز کو اللہ نے مناسب انداز میں پیدا کیا، اور ایسا پیدا کیا، بہترین ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر کسی چیز کو بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں، اور اس کے اوپر 6 مزید آسمان بنائے، یعنی پورے 7 آسمان کیے، اور اس ٹکڑے پر غور کریں، اللہ کی عظمت اور ہیبت کا احساس پیدا کریں اپنے دل کے اندر کہ کیسی عظیم اور قادر اور قدرت والی ذات ہے
پھر اس نے ایک محیب آسمان ہمارے سامنے کھڑا کیا جو ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے اوپر مزید 6 اسی طرح کے آسمان بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم قدرت والی ذات ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ مخلوقات کی باقی چیزوں سے غافل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، نظام چل رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے۔ ایسی زبردست طاقت اور قدرت والی ذات ہے جس کے بارے میں پچھلی آیت کے شروع میں ہمیں متنبہ کیا گیا، کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے اس کے اگینسٹ جا سکتے ہو۔ ہمیں بالکل ان آیات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ذات جس نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا، ہر زندگی کی نعمت ہمیں دی، ہمیں کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دہرائیے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دونوں آیات کا مکمل ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، برابر بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسباب پھر سے دیکھ لیں، ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا، مرنا، دوبارہ جی اٹھنا سب کا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں ہمیں اللہ ہی نے عطا کی ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے خیالات اور سوچ کو بھی جانتا ہے، ہمارے عملوں کو تو وہ دیکھ ہی رہا ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پلان بنایا جائے کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کریں گے کہ کس انداز سے اور کیسی قدرت کے ساتھ اللہ نے ان سارے نظام کو بنایا اور چلا رہا ہے، جس سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس بڑھے گا۔ اسماء اس میں آئے اموات، اموات یہ جمع ہے اور اس کا واحد آئے گا میت، میتن واحد ہے اور اس کی جمع امواتن، مردہ، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اموات۔ کوئی حادثات وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں خبر دی جاتی ہے کہ اس حادثے میں اتنی اموات ہوگی، میت کی جمع اموات۔ الارض زمین کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے اراضی، ارض کی جمع اراضی، یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اراضی۔ ہمارے ہاں ہماری جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے زمینوں کے حوالے سے تو اس میں بعض اوقات یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ اتنی پیمائش کا اور اتنی میجرمنٹ کا یہ قطع اراضی، یعنی زمین کا اتنا حصہ، تو اراضی جو ہے وہ ارض کی جمع ہے۔ السماء واحد ہے اور اس کی جمع اسی آیت میں آگے سماوات استعمال ہو رہی ہے، سما کی جمع سماوات، اور شیء کی جمع اشیاء۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، شیء کے آخر میں تو 2 حرکتیں آئیں گی، یعنی تنوین آئے گی ڈبل پیش، لیکن اشیاء آخر میں ڈبل حرکت نہیں آئے گی، سنگل حرکت کے ساتھ اس کو لکھا اور پڑھا جائے گا اشیاء یا اشیاء یا اشیائی آئے گا، لیکن اشیاء ان یا ان نہیں ہو سکتا، اس کو نوٹ کر لیجئے اپنے پاس۔
اچھا جی، اب آ جائیے افعال کی طرف. تو 3 حروف والے صحت مند افعال، یعنی وہ جو ابھی ہم نے QC1 میں پڑھے تھے ان پیٹرنز پر آنے والے افعال میں سے پہلا استعمال ہوا تکفرون، اور اس کی پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ پیٹرن ہے نصرہ کا. تو کاف، فا اور را اس کا مادہ ہے، اور قرآن میں یہ 400 سے زائد مرتبہ الفاظ آئے ہیں اس ٹیبل سے. اس کی 6 چابیاں دہرائیں 2 مرتبہ: کفارہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. کفارہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر. کفرہ کا معنی اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا، اور کفرہ کا ایک معنی ناشکری کا بھی آتا ہے. ترجعون، یہ جو وہ پیسو ورب ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے کہ پیسو کیسے بنایا جاتا ہے. بہرحال اس کا ایکٹیو جو فارم بنے گا ضربہ کے پیٹرن سے، را، جیم اور عین مادے سے یہ آ رہا ہے، اور 86 ٹائم اس کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. رجع، یرجع، ارجع، راجع، ڈیش، رجوع. رجع، یرجع، ارجع، راجع، ڈیش، رجوع. رجع کا معنی وہ لوٹا، رجع وہ لوٹا، تو راجع لوٹنے والا، اور راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون بہت سارے لوٹنے والے، اس کی جمع. خلقہ، یہ بھی نصرہ کے پیٹرن سے ہے، اور 200 سے زائد مرتبہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں اس سے. خلقہ، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق. خلقہ، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق. خلقہ اس نے پیدا کیا. کمزور افعال جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے کنتم، کانا، قالا کی طرح ہے، اور یہ پورا ٹیبل بھی ہم کر چکے ہیں. کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون. کانا، یکونو، کن، کائن، ڈیش، کون. الحمدللہ قرآن والا حصہ ہمارا مکمل ہوا لیسن نمبر 4D سے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو 2 منٹ ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر لیں، تاکہ اگر سوال ہے تو ٹھیک، ادروائز ہم آگے چلیں. اینی کوسچن؟ اوکے جی، آئی تھنک کوسچنز نہیں ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں گرامر کا پورشن. اب جانتے ہیں کہ یہ جو گرامر کے لیسنز اب چل رہے ہیں، اس میں ہم پڑھے گئے افعال کا ہی اعادہ کر رہے ہیں. اس میں ہم کچھ نیا ٹیبل جو ہے وہ نہیں سیکھ رہے. تو اس لیسن میں ہم افعال کا اعادہ کریں گے، کچھ ایسے افعال جو پیٹرنز ہم پڑھ چکے ہیں. سمع، وہبہ اور وعدہ، یہ 3 پیٹرنز ہیں، 3 کوڈز ہیں. ان کوڈز کے مطابق آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے جو اب تک ہم آیات پڑھ چکے ہیں ان میں جو استعمال ہوا. تو ہم صحیح افعال پڑھ چکے ہیں. صحیح کا معنی صحت مند افعال. تو وہ کون سے تھے QC1 میں جو ہم نے پڑھے تھے، یعنی جن میں کوئی کمزور حرف نہ ہو. فتح، نصر، ضرب، سمع. ان کو ہم نے یاد کیا تھا ایک جملے کی صورت میں. قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع. کوئی 2 لوگ ان فکروں کو دہرا دیں ایک ایک مرتبہ. جی مائک آن کریں اور دہرا دیں. جی سسٹر انیلا. قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمع. جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر انم ہمایوں. قرآن کھولو گے، فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ
ورنہ مار پڑے گی ضرب اس لیے سن لو سمع جزاکم اللہ احسنتی. نسیم صاحب آپ بھی دہرانا چاہیں گے؟ جی سر. جی سر. قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ ورنہ مار پڑے گی ضربہ اس لیے سن لو سمع. سمع. احسن ماشاء اللہ. اور ہم کمزور حروف والے افعال بھی پڑھ چکے ہیں، وہ ایسے افعال جن کے اندر مادے میں کوئی نہ کوئی کمزور حرف آئے، اور ان کو بھی ہم نے جملوں کی صورت میں یاد کیا ہے. تو وہ جملہ جو ہے وہ اگر ہم دہرانا چاہیں تو یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا عبدالستار صاحب، سر آپ اگر دہرا دیں یہ کمزور افعال والے جملے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. جی سر. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم اللہ نے السلام. دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کی ہدایت کرو، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا ہدا، اور اچھا گمان رکھو، زنا ذلہ، ورنہ بھٹک جاؤ. بھٹک جاؤ گے. اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کوئی دہرا دیں تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں. جی عبد الوکیل صاحب. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زن ذلہ. جزاکم اللہ خیر، احسنت. یہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں. اب ان اسباق میں ہم کورس 1 اور کورس 2 یعنی قرآن کے پہلے 5 صفحات پر آنے والے جو ٹیبلز ہم پڑھ چکے ہیں ان سٹائلز پر آنے والے افعال کا اعادہ کر رہے ہیں. ہم فتح، نصرہ، ضربہ کا کر چکے ہیں. اس میں ہم نے کرنا ہے سمع. تو سمع میں سب سے پہلا تو یہ ریفرنس ٹیبل ہی ہے ہمارے لیے. سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. اور سمع کا معنی اس نے سنا. اور سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ ہم کسی 1 میں پڑھ کر آئے تھے نماز کے اسباق میں. پھر اس کے ساتھ ہم نے دوسرا ٹیبل پڑھا تھا علیمہ. تو علیمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. علیمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. عالمہ کا معنی اس نے جانا. اور اگر ہم روٹ لیٹرز کی بات ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں تو سمع میں روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ سین، میم اور عین. سین، میم اور عین، ماشاءاللہ. اور عالمہ میں روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین، لام، عین، میم. لام، میم. عین، لام اور میم، ماشاءاللہ. اگلا ٹیبل ہے عاملہ. تو عاملہ کا بھی اسی طریقے سے پیٹرن بنے گا. عاملہ، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل. عاملہ، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل. عاملہ کا معنی اس نے عمل کیا. عمل کیا. اور اس کے روٹ لیٹرز عین، عین، میم، 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 لام. لال. عین، میم اور لام. تو ان دونوں کے عالمہ اور عاملہ روٹ لیٹرز ہیں ایک ہی، صرف ترتیب میں فرق ہے. تو اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. کہیں آپ کو کوئز میں نظر آ جائیں دونوں اور جو ہے وہ دونوں آپشنز دیے ہوئے ہوں تو اچھے طریقے سے غور کرتے ہوئے سلیکٹ کیجئے گا کہ کہیں لام پہلے تو نہیں ہے. عاملہ دے کر اگر عالمہ ہے تو وہ اگرچہ حروف تو وہی ہیں لیکن ترتیب میں جو ہے وہ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بھی وہ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے اس چیز کا ضرور خیال رکھیے. نیکسٹ جو استعمال ہوا وہ حمیدہ. حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد. حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد. اور حمیدہ کا معنی اس نے تعریف کی. تعریف کی. اور الحمدللہ میں بھی یہ آیا تھا. اس کے علاوہ نماز میں یہ اور جگہ کہاں پر آیا ہے؟ سمع اللہ سمع اللہ لمن سمع حمدہ. اللہ لمن حمیدہ. اور اس کے روٹ لیٹرز ہا، میم اور دال. خسرہ.
یہ بھی سمیع کا پیٹرن ہے، 51 ٹائم قرآن میں استعمال ہوا. خسرا یخسر اخسر، خاسر ڈیش خسر، خسرا یخسر اخسر خاسر ڈیش خسر. خسرہ کا معنی وہ نقصان میں ہوا، وہ نقصان میں ہوا یا اس نے نقصان اٹھایا. اور یہ ہم نے پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں مصدر استعمال ہوا تھا خسر. مزید افعال سمیع سے اگر دیکھیں تو شہیدہ، شہیدہ یشہد. ایکسکیوز می سر، جی سر یہ خسرہ والا جو ہے اس میں اس مفعول تو یہاں بک میں لکھا ہوا ہے مخصورن. اچھا، بنانے کے لیے اس کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن ترجمے جی. کے اعتبار سے دیکھیں نا تو مفہوم ایک ہی ہے. خاسر نقصان اٹھانے والا، مخصور جس نے نقصان اٹھایا، تو جی جی ایک ہی مطلب آتا ہے، تو اس لیے ٹپیکلی استعمال نہیں ہوتا اس سے. اچھا صحیح. اس وجہ سے یہاں اس کو ڈیش چھوڑا گیا، لیکن وہاں لکھ دیا گیا کہ بنائیں گے اگر کبھی کسی موقع پر استعمال ہو جائے تو وہ اسی پیٹرن جی پر آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہے صحیح. شہیدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادت. شہیدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادت. شہیدہ کا معنی اس نے گواہی دی. گواہی گواہی دی، دیں. یا شہیدہ کا ایک معنی یہ ہے وہ حاضر ہوا. شہیدہ کا ایک معنی اس نے گواہی دی، اور شہیدہ کا ایک معنی وہ حاضر ہوا. تو شہیدہ بھی سمیع کے پیٹرن پر ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور ہم تشہد میں بھی پڑھ چکے ہیں، کئی 2-4 جگہ اس سے پہلے بھی یہ آ چکا. عاہدہ سمیع کا پیٹرن، یہ بھی عین ہا اور دال مادہ ہے، 6 چائیاں بنیں گی. عاہدہ یعہد اعہد عاہد معہود عہد. عاہدہ یعہد اعہد عاہد معہود عہد. اور عاہدہ کا معنی اس نے عہد کیا، وعدہ کیا، وعدہ کیا. تو یہ ہم پڑھ چکے. فتح کے پیٹرن سے جو قرآن میں الفاظ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ استعمال ہوئے وہ تھے فعل، فعل، جعل، خدع، ذهب اور قطع. اگر میں کوئکلی یہاں پر پوچھوں آپ لوگوں سے، مجھے ترجمہ بتاتے جائیں. فتح کا معنی تو تھا اس نے کھولا، فعل کا معنی اس نے کیا، اس نے کیا، جعل اس نے بنایا. عمل بھی. نے بنایا، خدع اس نے دھوکہ دیا، دھوکہ دیا، نے دھوکہ دیا. ذهب عطا وہ کیا. گیا، وہ گیا، وہ گیا، سوری وہ گیا. قطع اس نے اس نے قطع کیا. کاٹا. اچھا جی. نصرہ سے، نصرہ کا معنی اس نے مدد کی، تو خلق اس نے بنایا، اس نے پیدا پیدا کیا. کیا. اس نے بنایا، عبادہ اس نے عبادت کی. نے عبادت کی. عبادت ذکر کی، اس نے یاد کیا. نے یاد کیا. شکر اس نے شکر ادا کیا. دخل وہ وہ داخل داخل ہوا. وہ داخل ہوا. حسد اس نے حسد کیا. اس نے حسد کیا. حسد کیا، اکل اس نے کھایا. کھایا. امارا حکم دیا، اس نے حکم دیا. حکم دیا، ترکا ترک کر اس نے دیا، چھوڑا. اس نے چھوڑا، چھوڑا. اخذ وہ نکلا. اس نے پکڑا یا اس نے بنایا. اخذ اس نے پکڑا اس نے پکڑا. پکڑا، یا اس نے بنایا، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خلدا وہ ٹھہرا. وہ ہمیشہ رہا. وہ ٹھہرا یا وہ ہمیشہ رہا. وہ ہمیشہ رہا، ہمیشہ رہا. ہم، رزقا اس نے رزق اس نے رزق نے دیا. رزق دیا، عطا کیا. سجدہ اس نے اس نے سجدہ اس کیا. نے اس نے سجدہ سجدہ کیا. سکنا وہ رکا. وہ رہا، وہ رکا رہا. وہ رکا، وہ ٹھہرا، وہ رہا. کفرا اس نے اس نے انکار کفر کیا. انکار کیا، کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی. تینوں معنی، کفر، انکار اور ناشکری، تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شعارا اس نے وہ باشعور ہوا. وہ باشعور ہوا یا اس نے سمجھا. صدقہ
اس نے سچ بولا، उसने सच कहा, उसने सच बोला. फसाका, नाफरमानी की. उसने नाफरमानी की. कतमा, उसने छुपाया. उसने उसने छुपाया. माशाअल्लाह. दरबा का माना था उसने मारा, तो रजा वो लौटा. वो वो लौटा. लौटा, ज़लमा उसने जुल्म उसने किया। जुल्म किया, जुल्म किया. मलका वो मालिक मालिक. हुआ, वो मालिक हुआ. कदबा उसने झूठ उसने बोला. झूठ बोला, झूठ बोला। बोला. कदरा वो उसने कादिर कदर हुआ, वो कादिर हुआ. और समिआ का माना उसने सुना, तो आलिमा जाना। उसने जाना, जाना. उसने जाना. जाना। अमीला उसने अमल किया। अमल किया, उसने अमल किया. हमीदा उसने तारीफ की, उसने उसने तारीफ की. खसीरा उसने उसने नुकसान नुकसान उठाया. उठाया, नुकसान उठाया, उसने तो वो खसारा। नुकसान में हुआ. शहीदा उसने गवाही उसने दी, गवाही दी या वो हाजिर हुआ. अहीदा उसने वादा किया, वादा किया. वादा किया. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब तक जो हमने टेबल्स देखे हैं उसको हमने एक दफ़ा क्विकली रिवाइज कर लिया. तो अब तक हमने 7 अफ़ाल पर मश्क कर ली है जो 1205 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं. कुरान में तकरीबन 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो 2400 मरतबा आते हैं और ये सब समिआही के स्टाइल पर आएंगे. अगला देते हैं हम वहाबा. हमारा एक पहला जो QC2 में हमने टेबल्स पढ़े थे कमज़ोर हरूफ वाले, उनमें से पहला हमारा टेबल था वहाबा. इसके लिए कोड इस्तेमाल हम कर रहे हैं वाव और हा. ये कोड हमें आपको नज़र आ रहा होगा आपकी बुक पे, कोड वाव हा है. और इसका मेन जो बाब है, बेसिकली जो पैटर्न है वो फतहा का है, लेकिन चूंकि इसमें कमज़ोर हर्फ आ रहा है तो कमज़ोर हर्फ आने की वजह से इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती है. इस वजह से इसको 2 स्टेप्स में हम रिकग्नाइज करते हैं. पहले हम इसको एक कोड से मिलाते हैं जो डायरेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, और फिर उसके बाद हम इसको मेन बाब पर लेकर जाएंगे जो कि है फतहा. तो वहाबा बेसिकली फतहा का पैटर्न था, लेकिन कमज़ोर हर्फ की वजह से आसानी के लिए हमने इसमें कुछ छोटी छोटे चेंजेस किए हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले जब हमने ये टेबल किया था. तो मेन जो हमने पढ़ा है रेफरेंस के तौर पर, कोड के तौर पर, वो था वहाबा यहबु हब वाहिबुन मौहूबुन वहबुन. वहाबा यहबु हब वाहिबुन मौहूबुन वहबुन. वहाबा का माना उसने अता किया, उसने दिया. और उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं. कहाँ यूज़ करते हैं, किसी के जहन में हो तो? सर हबा करना, हिबा. हिबा हिबा हा की जेर के साथ बोला जाता है हिबा करना, गिफ्ट करना. गिफ्ट करना. जी. तो वहाबा का माना उसने हदिया किया, उसने अता किया, उसने गिफ्ट किया. हब लना मिन लदुनका रहमा, ये हम दुआओं में पढ़ते हैं. और मादे के हुरूफ इसके आ रहे हैं वाव हा और बा. इसी तरह का एक और लफ्ज़ है वक़ा, जो कुरान में भी इस्तेमाल हुआ. वक़ा यक़अ, सेम पैटर्न है वहाबा यहबु की तरह. वक़ा यक़अ क़ा, जैसे था वहाबा यहबु हब, उसी तरह इसका भी बनेगा वक़ा यक़अ क़ा. वाक़िउन मौक़ूउन वुक़ूउन. वक़ा यक़अ क़ा वाक़िउन मौक़ूउन वुक़ूउन. और वक़ा का माना वो वाक़े हुआ, पेश आया. वाक़या जैसे हम उर्दू में कहते हैं, तो वाक़या क्या होता है, कोई एक इंसिडेंट जो पेश आया हो उसको कहा जाता है कि ये एक वाक़या हुआ है. इसी को वुक़ू मस्दर है, इसी से लफ्ज़ बोला जाता है उर्दू में. क्या इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? वक़ू किसी पज़ीर हुआ. हादसे, वुक़ू पज़ीर हुआ या कोई हादसा हो तो उसके लिए कहा जाता है कि जाए वक़ूआ पर ये चीज़ें थी. वक़ूआ तो वो क्या है कि जो हादसा पेश आया है. तो वहाबा से मिलता जुलता एक लफ्ज़ जो आया है वो है वक़ा, वो वाक़े हुआ या वो पेश आया. तो 55 अल्फाज जो है वो ऐसे हैं जो 650 मरतबा इसी पैटर्न पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. नेक्स्ट टेबल था वादा. अब देख रहे हैं कमज़ोर हुरूफ वाले जो हैं वो कम हैं जबकि सेहतमंद वाले ज़्यादा थे. तो वादा दरअसल दरबा के स्टाइल पर है, लेकिन आसानी की खातिर हमने वादा का स्टाइल अलग से पढ़ा है.
ہم نے ضربہ کسی 1 میں پڑھا تھا، جبکہ وعدہ کو ہم کسی 2 میں لے آئے کیونکہ اس میں ایک کمزور حرف ہے. تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہم اس کو ڈیل کریں گے کہ کوئی بھی لفظ جو آئے گا ہم اس کو پہلے میچ کریں گے کہ یہ وعدہ کی طرح ہے، اور پھر ہم جائیں گے کہ وعدہ اور یہ بیسیکلی ضربہ کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ کہ اگر آپ کے پاس کہیں لکھا ہوا سوال آتا ہے کہ وعدہ کا باب کیا ہے، تو وعدہ کا باب ہے ضربہ. لیکن وعدہ کے لیے جو کوڈ یا ریفرنس ٹیبل یوز ہوگا، ریفرنس جو ایک پیٹرن آئے گا ہمارے سامنے، وہ وعدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. وعدہ ہمارا مین ریفرنس تھا. وعدہ یعد عد، واعد موعود وعد. وعدہ یعد عد، واعد موعود وعد. وعدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا. وعدہ یعد عد، واعد موعود وعد. اور یہاں مادے کے حروف ہیں واو، عین اور دال. ایک پہچان کے طور پر کہ یہ ضربہ کا پیٹرن ہے، ہمیں یعیدو مضارع کے اندر زیر نظر آ رہی ہے، تو یہ زیر وہ ہے ہمارے لیے ایک پہچان ہے کہ یہ ضربہ کا پیٹرن ہے. اسی طرح وعدہ کی طرح ایک اور ٹیبل جو ہم نے پڑھا ہے وجدہ. وجدہ یجدو جد، وجدہ یجدو جد، واجد موجود وجود. وجدہ یجدو جد، واجد موجود وجود. اور وجدہ کا معنی اس نے پایا. پایا. تو وجدہ یجدو اس نے پایا، اور وجود جو ہے وہ پانا. وصلہ، وصلہ کا معنی اس نے ملایا، پہچانا، ملنا پہچانا. ملنا. اس نے پہنچایا، یا اس نے نہیں پہنچایا تو وہ ایک اور پیٹرن پہ آئے گا. وہ یعنی کہ روٹ لیٹرز یہی ہیں، لیکن پیٹرن جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. وہ ہم نے کسی 3 میں پڑھنا ہے جس کا ترجمہ آئے گا پہنچانا. ٹھیک ہے. وصلہ کا معنی ہے ملنا. سوری، مثال سر اردو میں مثال ہے وصال، ملنا. وصال، جی اردو میں وصال کہتے ہیں کہ وصال ملاقات یا ملنا. اور وصال ہم اردو میں جو ہے وہ اس کے لیے بھی کہتے ہیں، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ ان کا وصال ہو گیا. اس کا پھر کیا معنی ہے؟ پہنچ گیا، پہنچ گیا سر، چلا نہیں گیا، پہنچ نہیں گیا، وہ مل گیا اللہ سے، اللہ سے مل گیا. ٹھیک. اللہ سے ویسے پہنچنا بھی ہو سکتا ہے جی بالکل. وصل جو ہے وہ وصول ہو گیا، پہنچ گیا، بالکل ایسا. واصل جو ہے وہ ملنے والا. تو اردو میں ایک یوز کیا جاتا ہے مرکب، کیا کہتے ہیں کہ فلاں کو جو ہے وہ دشمن کو جہنم واصل کر دیا. ٹھیک ہے، کیا بتا مطلب جہنم میں پہنچا دیا، جہنم میں سے ملا دیا. تو وصلہ یصل سل، واصل موصول وصول. وصلہ یصل سل، واصل موصول وصول. اور وصلہ وہ ملا یا وہ پہنچا. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو ملانے کا یا جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. نیکسٹ ہے ولدہ. واو، لام اور دال روٹ لیٹرز ہیں، اور وہی پیٹرن ہے وعدہ والا. ولدہ یلدو لد، والد مولود ولادت. ولدہ یلد لد، والد مولود ولادت. اور ولدہ کا معنی وہ پیدا ہوا یا اس نے جنم دیا. ولدہ اس نے جنم دیا. لم یلد نہ اس نے جنم دیا، ولم یولد اور نہ اسے جنم دیا گیا. نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. تو ولدہ کا معنی ہوا اس نے جنا.
پیدا کیا. سر اس والد میں سر اس میں یولد جو ہے سر اس میں یولد جو ہے وہ پیسو وائس ہو جائے گا. پیسو ہے جی، پیسو ہے. یولد جو ہے وہ پیسو ہے. پھر ایک اور ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وقا. اس میں دو کمزور حرف آ رہے ہیں. واو بھی شروع میں بھی کمزور حرف ہے، آخر میں بھی کمزور حرف ہے. تو یہ بنے گا وقا یقی. وقا یقی اور قی، صرف قاف کے نیچے زیر قی، جو ہم نے دعاؤں میں پڑھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قی کا معنی تو بچا. تو وقا یقی قی واقن موقی وقایت. یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، وعدہ سے ہٹ کر ہے وقا یقی، کیونکہ اس میں دو کمزور حرف آ گئے ہیں. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی جیسے وعدہ ضربہ سے ہے، ایسے ہی وقا بھی ضربہ سے ہے. تو اس کو 2 سے 3 مرتبہ دہرا لیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے. وقا یقی قی واقن موقی وقایت. وقا یقی قی واقن موقی وقایت. وقا یقی قی واقن موقی وقایت. تو اگر آپ کے سامنے کہیں سوال آئے کہ قی یہ کیا ہے، تو مطلب پریشان نہ ہو کہ یہ ایک حرف لکھا ہوا ہے قاف زیر قی، یہ کیا ہو سکتا ہے، تو فوراً ذہن میں لائیں کہ وقا یقی سے یہ فعل امر بن جاتا ہے. وعدہ یا ضربہ کے پیٹرن سے آنے والے کمزور افعال میں وجدہ. وعدہ کا معنی اس نے وعدہ کیا. یہ وہبہ اس نے عطا کیا. وقع ابھی پریکٹس کی تھی، کیا ترجمہ کیا تھا وقع کا؟ وہ واقع ہوا. وہ واقع ہوا، وہ پیش آیا. اور وعدہ اس نے وعدہ کیا. اس نے وعدہ کیا. وجدہ کا معنی اس نے پایا. اس نے پایا. وجدہ اس نے پایا. وصلہ اس نے ملایا. وہ ملا. وہ ملا وہ ملا. یا وہ پہنچا. وہ ملا یا وہ پہنچا. وہ پہنچا. ولدہ اس نے پیدا جنا. وہ پیدا نے ہوا. جنا یا اس نے جنم دیا. اس نے جنا یا اس نے جنم دیا. اور وقا، وقا کا اس نے معنی ہے اس نے بچایا. بچایا. وقا کا معنی اس نے بچایا. ہم دعا مانگتے ہیں وقینا، اور تو بچا ہم سب کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے. وقا کا مادہ، وقا کا مادہ کیا ہے جی؟ واو قاف اور یا. یہ واو قاف اور یا اس کے مادے کے حروف. تو 7 افعال کی پریکٹس مزید کر لی ہم نے، جو 350 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اور 55 افعال ایسے ہیں جو 650 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ وعدہ اور وہبہ کے اسٹائل پر ہیں. یہ اسٹائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جو مین ٹیبل ہے وہبہ اور وعدہ، ان دو کو اپنا خوب اچھے طریقے سے پکا کریں، پریکٹس کریں بار بار، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی بنا کر سنائیں. واٹس ایپ گروپ کے اوپر ایکٹیویٹی کریں، اور ان ٹیبلز کو بار بار ریوائز کریں. اور یہ ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر ٹیبلز ابھی آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ تھوڑے ہیں، ان کو ابھی پکا کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو ہے وہ گرپ میں رہیں گے. لیکن اگر ابھی ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ لیتے رہیں گے کہ بعد میں ایک دفعہ اکٹھا یاد کریں گے، تو پھر وہ ایک کلٹر ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا مشکل لگنے لگے گا. تو اس لیے ابھی ہی ساتھ ٹیبلز کو دہراتے جائیں، اچھے طریقے سے پکا کرتے جائیں. جی عبدالستار صاحب کوشچن ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ عہدہ اور وعدہ، اس کا جی دونوں کا ترجمہ وعدہ کرنا ہے، تھوڑی جی سی کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے، کوئی باریکی تو نہیں سر؟ عہد کا باریکی مطلب اس طرح ہے کہ وعدہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کامن عام سا معنی ہے وعدہ کیا، اور عہدہ جو ہے وہ ذرا اسٹریس والا ہے کہ پکا وعدہ کیا. عہد جو ہے وہ ذرا پختگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وعدہ جو ہے وہ پختگی والا اس کو معنی میں نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے.
اور ٹھیک ہے۔ وعدہ جو ہے وہ ایک اس معنی میں بھی آتا ہے کہ مقرر کردہ ہے. وعدہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں طے کر لیا جائے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اور عہدہ ایک جانب سے بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک آدمی اپنے اوپر لازم کر لے. بول چال کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. میں سوال دہرا رہا ہوں, آپ لوگ جواب دہرائیے. حل شہدت, نعم شاہدت. نام شہدت. حل شہدتم, نعم شاہد نعم شاہدنا. نام شاہد. حل تشہد, نعم نعم اشہد اشہد. حل تشہدون. نعم نشہد. اور یہ کون سے ٹیبل سے آ رہا ہے؟ شاہدہ. شاہدہ جو سمیعہ کے پیٹرن پر. ہمیں سمیع وہ جو چار ہیں فتح, نصر, ضربہ, ان میں سے پہچاننا ہے کہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں یہ ان چار میں سے کس میں فال کرتا ہے. تو یہ شہیدہ سمیعہ سے آ رہا ہے. وعدہ کو دیکھیں, حل وعدت, نعم وعدت نعم وعدت. حل وعدتم, نعم وعدنا نعم وعدنا. حل تعید, نعم نعم أعيد أعد. هل تعیدون, نعم نعم نعيد نعيد. نعم نعید. اور عید اس کا جواب کیا دیں گے؟ ادو اعیدو. عید أعيد. کا جواب اعیدو. اور عیدو کا جواب نعيد. نعيد. اور اس کا مین اگر ہم جائیں الٹیمیٹ فتح, نصر, ضربہ, تو یہ کون سے پیٹرن پہ آتا ہے؟ وعدہ, ضربہ. ضربہ, ضربہ, ضربہ. ٹھیک ہے جی. وجدہ, حل وجدت, کیا آپ نے پایا؟ نعم نعم وجدت وجدت. حل وجدتم, نعم نعم وجدنا وجدنا. حل تجدو, نعم نعم أجد. أجد حل تجدون, نعم نعم نجد نجد. جد, أجد أجد. اجد. اور جدو, نجد نجد. تجد. تو اگر آپ کے سامنے لکھا ہوا صرف آ جائے اجدو, آپ کے سامنے سوال آئے اجدو, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, تو کیا جواب دیں گے؟ اجدو کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ واو جیم اور دال. واو جیم اور دال. بالکل درست. یعنی صرف ہم نے اس لفظ کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے اس کی بالکل سٹارٹ پہ جانا ہے کہ وجدہ, اجدو جو ہے وہ بیسیکلی وجدہ یجدو سے ہے. تو وجدہ میں جب واو جیم ڈالتے تو اجدو میں بھی وہی روٹ لیٹرز رہیں گے. اچھا جی. وصلہ بھی اسی پیٹرن پہ تھا, تو حل وصلتا, نعم وصلت نعم نعم وصلت. وصل. حل وصلتم, نعم نعم وصلنا. حل تصلوا, نعم أصل. نعم نعم أصل حل تصلون. نعم نعم نصل. تو تصلون میں روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ تصلون, واو سواد لام واو 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 صاد صاد لام. روٹ لیٹرز بالکل ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفظ اگر مضارع میں چلا جائے تو ہمیں وہاں پر روٹ لیٹرز میں سے, اب جیسے ہمیں یہاں پر واو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل میں یہ وصلہ سے آیا تھا, تو کسی مجبوری کی وجہ سے واو کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دیا ہے. تو یہ اب ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. ورک بک کے اندر ہم نے ان سارے ٹیبلز کو لکھنا ہے, 6 چابیوں کو, اور اس کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. کوئی بات پوچھنے والی اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر, کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ آئی ہوپ کہ کوشچنس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم پھر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی نسبت سے جوڑے رکھے, قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, یہ اچھا کوشچن آیا ہوا ہے سر, واٹ ول دا آنسر ٹو دا سیکنڈ کوشچن ان ورک بک دیٹ, جب کوئی اللہ کی تخلیق پر غور کرے گا تو کیا ہوگا. یہ ورک بک کے اندر جو سوال دیے گئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ ایک تو ٹیکسٹ بک کو دیکھ سکتے ہیں. ٹیکسٹ بک میں اس کا سوال آپ کو سیم ورڈنگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں مل جائے گا. ویسے میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے, آئی تھنک اس کا جواب یہی بنے گا کہ جب ہم اللہ کی تخلیق پر غور کریں گے
تو اللہ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور ایک مرتبہ پھر سے یاد دہانی کروا دوں، ہم اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں محترم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے والد محترم جن کا کل انتقال ہوا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے جاننے والے کلاس فیلوز میں سے یا کسی کا بھی کوئی دنیا سے جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانے والوں کی مغفرت فرمائے. ہمارے QC4 کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے ساتھی تھے، جو پڑھتے ہوئے عید سے کچھ پہلے ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل مکمل مغفرت فرمائے. ہماری اس کلاس میں یا کسی اور کلاس میں یا کہیں پر بھی ہمارا کوئی عزیز جاننے والا بیمار ہے، کوئی مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت بھری زندگیاں عطا فرمائے. ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.